السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ 29 سورۃ الجن۔ تلاوت ہوگی آیت نمبر 8 آنورڈز۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن، آیت 8 آنورڈز۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ چاند آنٹی، ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج؟ آج ہم کر رہے ہیں قرآن کا پارہ 29 اور سورت ہے ہماری یعنی چاند آنٹی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جنات۔ جی بیٹا، نو پرابلم، ٹھیک ہے، چلیں۔ تو ہم پڑھ رہے پارہ 29 اور اس میں ہے سورۃ الجن۔ کائنڈلی میوٹ یور سیلف چاند آنٹی۔ اوکے، تو ہم پڑھ رہے جن۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق اسپیشل بنائی ہے، باقی بھی اور اللہ کی بہت ساری کریشن ہے، لیکن اس میں سے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، جن بنائے اور انسان بنائے۔ تو جو جن ہیں ان کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی، اور ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے
आसमानों में बैठते और कान लगाकर फरिश्तों की बातें सुनते। तो फरिश्तों को जो अल्लाह ताला वही करते, हुक्म देते, उसमें से कुछ सुन लेते। कौन? फरिश्ते नहीं, फरिश्तों की बातों में से कौन सुन लेता? जिन। जिन कहाँ जाकर बैठते थे? आसमानों में। कौन सी आयत में हम पढ़ चुके? आयत नंबर 9 में, राइट। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जिन कहते हैं, और बेशक हम थे ना कउदू, हम बैठा करते थे, मिन्हा, आसमानों में, मकाइद, बैठकों में, लिस्समई, क्यों बैठते थे हम आसमानों में जाकर? ताकि हम सुन ले। तो ये उनका पहले तरीका था कि वो इस तरह सुन लेते, फिर वो जो भी खबर सुनते उसका क्या करते? आकर काहिनों को, एस्ट्रोलॉजर्स को खबर देते। काहिन उन बातों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर और उसमें 100 झूठ मिलाकर अपने मानने वालों से कहते। ये हुआ करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले। अब क्या हुआ? अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत, रिसालत से नवाजा गया और आप पर कुरान करीम नाजिल होने लगा, तो कुरान कहाँ से नाजिल होता है? आसमानों से। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमानों पर जबरदस्त पहरे बिठा दिए और उन शयातीन और जिन्नों को जो पहले की तरह वहां पर बैठते थे और बातें सुन लेते थे, अब दे वर नॉट अलाउड। अब वहां पर जेड सिक्योरिटी, जिसको हम दुनिया में कहते हैं, उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी आसमानों में लग गई। आसमानों में कौन पहरे लगाने लगा अब? फरिश्ते। 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 और फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आयत 8 में? हरसन, है ना, हरसन शदीदों, कि कैसे थे वो पहरेदार? शदीद। और कितने? मुलियत, भर दिया गया पूरा आसमान इन फरिश्तों से, और हर एक फरिश्ता शदीद, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर, मजबूत। इससे पहले हम फरिश्तों के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली सूरत में कि जहन्नम पर कितने फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पहरेदार बना दिए। हु शेयरिंग द स्क्रीन? काइंडली शेयर द स्क्रीन, सुरैया और कनीज, एनीबडी। 19 फरिश्ते 19 फरिश्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि कहाँ पर? जहन्नम के दारोगा बनाए गए, और यहाँ पर पूरा आसमान भर दिया गया फरिश्तों से, और वो पहरा कर रहे थे। तो आसमान का पहरा क्यों कर रहे थे ये फरिश्ते? ताकि जिन वही चुराए नहीं कुरान। हाँ, क्योंकि अब कुरान नाजिल होने लगा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म था कि कोई भी, नो बड़ी, किसी को भी कुरान का कोई हिस्सा, एक हुरुफ भी ना मिले, चाहे वो जिन ही क्यों ना हो या इंसान भी क्यों ना हो, क्योंकि वो वही डायरेक्ट किस पर नाजिल हो रही थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ताकि ये जिन जो है कुरान और काहिनों का कलाम मिक्स ना करे, खलत मलत ना कर दे, और हक जो है वो हक ही रहे, उसमें कोई मिक्स, कुछ भी गलत उसमें मिक्स ना हो जाए। तो ये जो जिन है जो अभी अभी ईमान लाए थे, वो कहने लगे हम आसमानों पर बैठा करते थे, पर अब तो वहां सख्त पहरे लग गए, और अगर हम कोशिश करते हैं तो हम पर क्या बरसाए जाते हैं? आग के शोले। हम पर निशाना लगकर वो आग के शोले बरसाए जाते हैं, ताकि जो भी कोशिश करे वो जल भुना जाए।
تو اب ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جنوں کی ایک فطرت ہے کہ ان کو جہاں سے بھگایا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ وہیں پر واپس پہنچ جاتے ہیں. جیسے سورہ ناس میں ہم پڑھے کہ ہم انسانوں کے سینے تک اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹری دی ہے، فری ایکسس دیا ہے کہ یہ جن جو ہے انسانوں کے سینے تک وسوسہ ڈال سکتے ہیں. پھر جیسے ہی ہم کو اللہ نے سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جیسے ہی ہم اللہ کا ذکر کریں، اعوذ باللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے، تو یہ جن جو ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بھاگ جاتا. پھر جیسے ہی ہم پھر سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے تو وہ تو بیٹھا ہی ہے وہاں پر چھپ کے، پھر سے آ جاتا ہے. ویسے ہی آسمانوں میں بھی پھر سے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. اب دیکھیے ایک بار یہ ہوا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک سے ایک ستارہ جھڑا، یعنی دیر واز اے شوٹنگ سٹار، اور بڑی روشنی ہو گئی. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے ایک ستارہ جھڑا، بڑی روشنی ہو گئی. کہاں ہوئی روشنی؟ آسمان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، ہم سے فرمایا کہ پہلے اس جھڑتا دیکھ کر، اس ستارے کو جھڑتا دیکھ کر تم کیا کہا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام سے پوچھا. صحابہ اکرام نے کہا، حضور ہمارا خیال تھا کہ یا تو یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر جھڑتا ہے یا کسی بڑے آدمی کی موت پر. یعنی انسان اور عرب کے لوگوں کا پہلے یہ خیال تھا کہ جب بھی آسمان میں کوئی ستارہ ایسے جھڑتا ہوا نظر آئے اور روشنی ہو جائے تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک بڑا انسان پیدا ہونے والا ہے، ہوا ہے، یا کسی بڑے انسان کی موت ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو رد کیا، کینسل کیا اس بات کو، اور فرمایا بلکہ اللہ تعالی جب کسی کام کا آسمان پر فیصلہ کرتا ہے تب ایسے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تب ایسے ہوتا ہے. پھر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ملک میں بھی، سورہ سبا میں بھی، کہ ستاروں کا اس طرح گرنا جنات کو ہلاک کرنے کے لیے اور ان کو مار بھگانے کے لیے کیا جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ یہ لوگ وہاں سے تو بھاگ آئے، کون؟ جن. کہاں سے بھاگ آئے؟ آسمانوں سے. اب وہ ان میں سے جنات کی ایک گروپ، ایک جماعت عرب کے علاقے سے گزر رہے تھے. صبح کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور جن جو ہے انہوں نے گزرتے ہوئے ایکسیڈنٹلی قرآن سن لیا تو وہ سمجھ گئے، بس قرآن کی تلاوت سن کر سمجھ گئے کہ یہ ہے اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی مبعوث کیے گئے ہیں، اور یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور اسی کلام کے نازل ہونے کی وجہ سے آسمانوں پر پہرے لگے ہوئے. کیا ان کو کسی نے یہ سب کچھ بتایا؟ نہیں بتایا. Excuse me. اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں کی عقل بھی کتنی فاسٹ ہے. How quickly they understand and comprehend things. بس انہوں نے قرآن سنا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے،
جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اور اسی قرآن نازل ہونے کی وجہ سے آسمانوں پر پہرے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو سمجھدار جن تھے وہ فوراً ایمان لے آئے، فوراً انہوں نے ایمان لاتے ہی کیا چھوڑ دیا؟ شرک چھوڑ دیا۔ ویری گڈ، انہوں نے شرک بھی چھوڑ دیا اور فوراً اپنی غلطی اور اپنے سردار ابلیس کی غلطی کو بھی پہچان لیا اور اسے کیا کہہ دیا کہ کون ہے وہ، کیسا ہے وہ ہمارا سردار؟ بے وقوف۔ کون سی آیت میں تھا؟ آیت 4 میں، سفیہنا، ہمارا بے وقوف ہم سے کہتا تھا اللہ کے بارے میں جھوٹ۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے۔ اب آیت 9 تک ہو گیا کہ جب ہم بیٹھتے تھے پہلے آسمانوں میں، لیکن اب جب ہم آسمانوں میں جاتے ہیں تو ہم پر کیا برسائے جاتے ہیں؟ آیت 9 میں، یجد لہو شہابر رصدا، پاتا ہے لیے اپنے شہاب یعنی کیا؟ ایک شعلہ، رصدا بالکل اس پر نشان لگا کر پھینکا ہوا، جو کوئی آسمان میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ دیٹ مین سیکیورٹی بالکل ٹائٹ۔ یہاں تک ہم کر چکے، تھوڑی ڈیٹیلز بھی دیکھ لیے۔ اب آگے بڑھتے آیت 10، وَأَنَّا، اور بے شک ہم۔ کون کہہ رہے یہ سب؟ کس کی باتیں ہیں؟ جنات۔ ہاں، یہ سارے جن۔ کون سے جن بول رہے ہیں؟ وہ ایک گروپ جو تھا جنہوں نے قرآن سن لیا تو فوراً یہ ساری باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کنفیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہو، یا دوسری بات ہو سکتی ہے کہ یہ جن جب اپنے تمام جنوں کے علاقے میں گئے اور سارے جنوں کو انہوں نے یہ سب باتیں بتائی فوراً جا کر، تب انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہو۔ سٹیٹمنٹس سارے جن کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں نازل فرما کے یہ سب کچھ بتا رہے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا۔ اب آیت 10 میں یہ کہتے ہیں وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لا ندری، لا یعنی نہیں، نہ یعنی ہم، ادری کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم سمجھ سکے۔ We did not understand. We could not understand. ہم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا نہیں سمجھ آ رہا تھا؟ کیا؟ کیا؟ شرٌ، کیا کوئی شر، کوئی برائی، ارید، کیا کسی شر یا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے؟ یعنی آسمان سے یہ شعلے کیوں برسائے جا رہے ہم پر؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو کیا کوئی برائی کا ارادہ ہے؟ یعنی کچھ بہت برا ہونے والا ہے؟ بِمَنْ فِی الْأَرْضِ، کہاں پر برا ہونے والا ہے؟ بِمَنْ، ساتھ جو، فِی الْأَرْضِ، زمین میں ہے، یعنی زمین والوں پر کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ کیا کچھ برا ہونے والا ہے؟ کیا ایسا کچھ ارادہ ہے؟ یا اراد بہم، یا ارادہ کیا ساتھ ان کے، کن کے ساتھ؟ زمین والوں کے ساتھ، ربہم، ان کے رب نے، رشدا، رشد کہتے ہیں بھلائی کو، ہدایت کو۔ تو کیا زمین والوں کے رب نے، اب زمین میں کون ہے؟ انسان ہے، جن ہے، اور بھی اللہ کی بہت سی مخلوق ہے۔ تو جو کوئی زمین میں رہتے ہیں ان سب کا رب کیا ارادہ ہے اس کا، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ کیا کوئی گڈ نیوز ہے یا بیڈ نیوز ہے؟
کچھ زمین والوں کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. یعنی کتنی آنےسٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا کنفیوژن بتا دیا. کیونکہ شعلے تو برس رہے ہیں اور پہرا بھی ٹائٹ ہو گیا ہے، پر کیوں ہوا تھا؟ دیٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، دیٹ وی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ. یہاں سے کیا بات سمجھ آئی ہم کو؟ ایک بہت امپورٹنٹ بات جن کے بارے میں، کہ جو جن ہوتے ہیں کیا ان کو غیب کا سارا علم ہوتا ہے؟ نہیں. نہیں. اگر ان کو علم ہوتا غیب کا تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ بھائی قرآن نازل ہو رہا ہے اور اسی لیے پہرا ٹائٹ ہو گیا ہے، جو کوئی اوپر جاتا ہے اس پر شعلہ برسایا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ملا کہ جن جو ہے ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2، وہ چوری کرنے میں ماہر ہے. کیسے پتا چلا وہ چوری کرنے میں ماہر ہے؟ وہی چرا لیتے تھے نا. قرآن کی ہاں آیتیں چرائی. ایگزیکٹلی. تو آسمان سے تو وہی چراتے ہیں، اور ہمارے پاس آ کر ہم سے کیا چرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پتہ ہے ہمارے پاس سے کیا چوری کرتے ہیں یہ آ کر؟ نیکی. ہمارا ایمان. ہاں، ہمارا ایمان، ہماری نیکیاں، ہمارے اخلاق، ہمارا اللہ پر یقین، اس پر ڈاکہ ڈالتے. وہ ان کو نہ ہم سے پیسہ چاہیے، نہ ہمارا سٹیٹس چاہیے، نہ ہماری اولاد چاہیے. ان کو ہمارا ایمان. کیوں؟ کیونکہ ابلیس نے اللہ سے چیلنج کیا تھا نا کہ میں بھڑکاؤں گا، بہکاؤں گا، نا شکرا بناؤں گا، ہدایت کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تو وہ ایک نمبر کے چور ہے. اور چور کیسے؟ یعنی ان کی بری خصلت دیکھیں گے تو چوری ہے، اچک لینا ہے، اور وہ اس میں کیا کرتے 100% ڈیڈیکیٹڈ ہے. اگر ان کو بھگایا جائے وہ پھر سے آ جائیں گے. اور دوسری بات، ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. اب ہم دیکھیے ہمارے پاس کچھ جو ایسے عامل وغیرہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے، لیکن لوگ بے وقوفی سے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہر چیز کا علاج جو ہے یہ عامل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے قبضے میں کوئی جن ہے، اور یہ جن آ کے ہم کو غیب کا علم بھی دے دے گا، یا ہماری مصیبت بھی ٹال دے گا، یا بیماری بھی ٹال دے گا، یا یہ جن آ کر ہم کو قبضے میں کر لیا ہے تو یہ عامل ہمیں اس سے چھڑا لے گا. ایسا کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا یہاں. ہاں، لیکن اللہ کے ذکر کرتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. نمبر 1. پھر پچھلی آیتوں میں ہم پڑھے تھے، آیت نمبر 6 میں خود ان لوگوں نے کہا کہ ہم انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، بٹ انسان ہم سے ڈرتے تو ہم ان کو ڈراتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے جو بہت نیک عامل ہوتے ہیں، نیک عامل، اور اگر ان کو کہیں لے جایا جائے کہ بھئی یہاں پر کوئی جن ہے، وہ بہت پریشان کر رہا ہے، شاطر شیطان جن ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ عامل وہاں جا کر بس اللہ کا کچھ ذکر کرے، آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے، اور 4 کل پڑھ لے، اور بس اتنا کہہ دے کہ اے جن تو یہاں سے چلا جا تو یہاں سے. آپ کو پتہ ہے یہ جو نیک عامل ہوتے ہیں ان کے کہنے پر جن وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ پھر جن انسانوں سے ڈرتے یا انسان جنوں سے ڈرتے؟ جن ڈرتے ہیں. ہاں، اور جن انسان سے نہیں ڈرتے. جن کس سے ڈر کے بھاگتے ہیں؟ اللہ کے ذکر.
جہاں اللہ کا ذکر آ جاتا ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جن بھی بھاگ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے آپ کی فرشتے پہرے کر رہے تھے نا وہاں پہ آسمانوں میں، تو یہ ڈر گئے نا کہ اتنے فرشتے کیوں پہرے کر رہے. پھر ہم نے ابھی سیرت کا واقعہ پڑھے تھے غزوہ بدر کا، کہ ابلیس نے کس کو دیکھ کے وہاں سے بھاگ گیا تھا؟ فرشتوں کو دیکھا تھا. فرشتوں کو دیکھ لیا تھا، جبریل امین کو دیکھ لیا تھا تو ڈر کے بھاگ گیا تھا. کہاں کود گیا تھا جا کے؟ پانی. سمندر میں. تو اب آپ سوچ لو کہ اگر ہم کو بس جنوں کو بھگانا ہے اور وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہی ہے، وہ تو ہم پر ایسا ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہی ہے، ہمارے سینے کے اندر بھی ہمارے خون میں بھی دوڑ رہے. تو بس ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، فرشتے حاضر اور جن غائب. Isn't it that simple or very difficult؟ بتاؤ. آپ کے گھر میں ڈیٹول ہوتا ہے؟ ڈیٹول، پیوریفائرز، اینٹی سیپٹکس. پھر ابھی آج کل ہم لوگ ہینڈ سینیٹائزرز یوز کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمارے گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس سے ہم کس کو دور کرتے؟ گندگی کو. بیکٹیریا. ہاں، مائکرو آرگینزمس، بیکٹیریا، وائرسز، جرمز، ہے نا؟ ویسے ہی یہ جنات بھی ہمارے لیے جرمز ہی ہے. ہمارے خون میں دوڑتے، ہمارے خون میں جرمز بھی دوڑتے، اور اس کے لیے کسی ڈیٹول کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بس اللہ کا ذکر کافی ہے. سبحان اللہ. پھر آسان ہے، ہم نے کتنا مشکل بنا کے رکھا ہے. جن کا نام لیتے ہی ڈر جاتے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت نازل فرما دی تاکہ ہمارا وہ جو مسکنسیپشنس ہے اور غلط عقیدہ اور فالتو کا ڈر، خوف، اس سے ہم آج کیا ہو گئے؟ بالکل بری ہو گئے کہ نہیں؟ گیا خوف کہ ابھی بھی ہے؟ ابھی ہم دیکھیں گے آگے کہ ان جنوں کو کس کا خوف ہے. تو یہ جن جس سے ڈرتے ہیں اس سے ہم بھی ڈرے، بلکہ جنوں سے نہ ڈرے. اور جن کس سے ڈرتے پتہ ہے؟ ابھی ایمان لائے نا اور ان کے دل میں اپنے رب کا خوف آ گیا. سبحان اللہ. اور ہم اپنے رب کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں. لیٹ اس چیک آیت 11. وہ اور انا بے شک ہم، منا ہم میں سے. کیا کہتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے ابھی بھی؟ جن. جن. وہ کہتے ہیں اور بے شک ہم، منا ہمیں میں سے، الصالحون کچھ صالح ہے، کچھ نیک ہے. یعنی سارے جنوں میں سے کچھ جن کیسے ہیں؟ نیک، صالح، یعنی وہ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ نیک اور صالح جن ہو جاتے ہیں. وہ اور منا ہم میں سے، دون ذالک، دون علاوہ، ذالک اس کے، یعنی ہم میں سے بہت سے اس کے علاوہ ہے. کس کے علاوہ؟ صالح کے علاوہ. انہوں نے اپنے دوسرے جنوں کو نہ مشرک کہا، نہ کافر کہا، نہ منافق کہا. کیا کہا انہوں نے؟ کہ ہم میں سے کچھ تو نیک صالح ہیں لیکن باقی سارے اس کے علاوہ. اس کے علاوہ، دون ذالک کا مطلب لکھ لیجئے، اس کے علاوہ، بسائڈس صالح. تو وہ اپنی ہی برادری کو انہوں نے کوئی برے نام، ٹائٹلز نہیں دیے. ایسا کیوں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان، ہم نیک، ہم جنتی، اور وہ فرقہ جہنمی. استغفر اللہ. وہ فرقہ، وہ تو بدعتی ہے، وہ لوگ، وہاں کے سارے لوگ شرک کرتے ہیں، وہاں کے سارے لوگ
kafir. Do we talk like that about human beings? करते हैं ना हम इंसान ऐसी बातें? जिनको फिरके नहीं बनाने हैं, they leave this on Allah. नहीं, देखिए उनके अंदर फिरके हैं, इसका आगे आ रहा है जिक्र, लेकिन उन्होंने किसी को भी जज नहीं किया, कोई नाम नहीं रखा, बुरे नामों से नहीं पुकारा, और इसकी भी एक वजह है। और इसकी क्या वजह है? यही सूरत इसकी वजह है, क्योंकि ये लोग खुद भी तो अभी अभी ईमान लाए। समझ आ रही बात? ये लोग खुद भी तो अभी अभी ईमान लाए, इससे पहले ये लोग खुद भी तो नेक साले नहीं थे, उन्होंने अभी सब कन्फेस कर दिया। तो वो समझते हैं कि हमको भी इल्म नहीं था, देयर वाज नो इल्म, सो नो ईमान, सो नो नेकी। तो अभी हम तक पहुंच गया है, अब हमारा काम है कि हम क्या करें, फौरन फौरन जाए और सबको हम ये बात बता दे, सबको इस्लाम का मैसेज पहुंचा दे, दैट इज कॉल्ड तबलीग। और जैसे ही हम बात बताएंगे तो उनमें से भी लोग ईमान लाते जाएंगे। कौन से लोग? जिन। इसलिए उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो खुद भी तो अभी ईमान लाए थे। लेकिन हम खुद भी तो अभी अभी ही सुधर रहे, लेकिन हम दूसरों को बुरा कहने में हमारी जबान पर कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि हमारा दिल और दिमाग इतनी बुराइयों से भरा हुआ है। वी जज पीपल, वी लाइक टू पॉइंट एट पीपल। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है ना कि उसने हर एक को मौका दिया हुआ है। कब तक? कयामत तक, कि वो ईमान लाए। जब भी अल्लाह चाहे उसे हिदायत मिल जाए। तो हम कौन होते हैं? तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो आगे कहते हैं आयत 11 ही में कंटिन्यू, कुन्ना है हम है, यानी हम कौन? हम सारे जिन, तराइक, तराइक हमारे अलग अलग तरीके हैं, फिरके हैं, हमारे भी अलग अलग मसलक है, फिरके भी है, तरीके भी है। हमारे अंदर भी जिन्नों में अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग रीत रिवाज फॉलो होते हैं, जैसे इंसानों में। कि ददा अलग अलग मुख्तलिफ लोगों जिन्नों में। सो अमंगस्ट अस ऑल्सो तराइक है। तराइक के मीनिंग आप सब लिख लीजिए। मेन मीनिंग इसका होता है रास्ता, तरीका, फिरके और मसलक और रीत रिवाज फॉलो करना। तो हम में भी ऐसे ही है, जैसे इंसानों में अलग अलग है, हम में भी बहुत से अलग अलग है। और अब हम ईमान लाए, तो कुछ ही ईमान लाए हैं, नेक साले बन गए, और बाकी अभी तक नहीं लाए हैं। सीधी बात कर दिया उन्होंने, बाकी तो अभी तक अपने ही तरीकों पर है। और हम लोगों में भी इंसानों की तरह अलग अलग फिरके हैं। बात समझ आ गई? तो अभी उनमें और हम में फिर बेहतर कौन नजर आ रहा है आपको, जरा बताओ तो। जिन। किस चीज में बेहतर नजर आए? सुनकर ईमान ले आए। सुनकर फौरन ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद किसी का फौरन, बुरा भी नहीं कहते हैं। हाँ, तबलीग कर ईमान दी। लाने के बाद फौरन शिर्क छोड़ दिया, फौरन अपनी गलती का कन्फेशन कर दिया, फौरन जाकर अपने दूसरे जिन्नों को तबलीग कर दी। फिर जो ईमान लाए वो नेक सवाले, और जो नहीं लाए उनको अभी भी टाइम है, हो सकता है वो भी आ जाएंगे। इसलिए नहीं कहा उनको कोई टाइटल, कोई बुरे नाम से नहीं पुकारा। और फिर ये कह दिया कि इंसानों की तरह हमारे अंदर भी बहुत से तरीके हैं, मसलक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आज दिन तक जिन्नों के बारे में
سب کچھ غلط اور نیگیٹو ہی سمجھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بہت سے وہ عقیدے مسکنسیپشنز دور کر دیے. اور دیکھیے شیطان اور ابلیس، شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس وجہ سے تمام جنوں کو برا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، بٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے. کیوں بتا رہے؟ کیونکہ یہ جن جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اس لیے ان کا پیغام، یہ قرآن ان کے لیے اور ہمارے لیے کامن کتاب ہے. انہوں نے بھی قرآن سنا اور فوراً ایمان لائے، اور ہم نے بھی قرآن سنا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا جلدی ایمان لاتے. ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن وہ ہمارا ایمان بائی چانس تھا. اب قرآن سننے کے بعد ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سننے کے بعد عمل کتنا جلدی کرتے ہیں، اس پر یقین کتنا جلدی کرتے ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم کتنا جلدی اسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جیسے جنوں نے کیا. ہم میں سے ہے کچھ لوگ کہ فوراً قرآن سن کر اتنا امپریس ہو جاتے کہ فوراً لوگوں کو بتانا، سکھانا، سنانا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہم میں ان کی یہ کوالٹی آ جائے. پھر آگے بڑھتے ہیں. 12 آیت 12، وہ اور انا، بے شک ہم، ابھی بھی وہی کہہ رہے. کون؟ جن. کہ بے شک ہم، ظننا، سوچ لیا ہم نے سوچ لیا، ان کے، کیا سوچ لیا؟ لن، ہرگز نہیں، نیور ایور، نعجز اللہ، نو یعنی ہم، پھر عاجز ورڈ ملتا ہے نا. دیکھیے نو یعنی ہم، نو عجیزہ میں عاجز ورڈ ملا ہم کو. عاجز کرنا یعنی کسی کو ہرانا، کسی کو نیچا دکھانا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم ہرا سکیں گے. کس کو نہیں ہرا سکیں گے؟ اللہ کو. ہم سمجھ گئے کہ ہم اللہ کو ہرا ہی نہیں سکتے، نہ ہم اللہ سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہیں. تو پھر کون عاجز ہے؟ ہم کمزور، اور اللہ سپر پاور. تو ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، ہرگز نہیں ہرا سکتے. یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی. کہاں نہیں ہرا سکتے؟ فی الارض، زمین میں. وہ اور لن، ہرگز نہیں. نعجز ہو، سیم ورڈ ہے، ابھی اللہ کے بدلے ہو آ گیا. اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکیں گے اس کو. کس کو؟ اللہ کو. ہربا، ہربا بھاگنے میں، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، وہ سب سپر پاور ہے. ہم کیسے اس سے جیت سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ بات اب ہماری عقل میں سمجھ میں آ گئی. لیکن کس کو نہیں آئی تھی یہ بات سمجھ میں پہلے؟ اور کس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو؟ ابلیس. ہاں. تو ابلیس کو کیوں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ اور اب یہ جن ہے، ان کو کیسے بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت سمپل سمجھ آنسر ہے اس کا. تکبر کیا تھا ابلیس نے. ایک اس سے بھی بڑی وجہ ہے کہ ابلیس کو اس وقت بات کیوں نہیں سمجھ آئی تھی، اور جنوں کو اب یہ بات کیسے سمجھ آ گئی. واٹ از دا ڈفرنس دین اینڈ ناؤ؟ ابلیس کو لگا کہ میں انسانوں سے بڑا ہونے والا ہوں. نہیں، وجہ کیا بنی؟
باجی ان لوگوں نے قرآن سنا. ویری گڈ. قرآن وجہ بنی. ابلیس نے قرآن نہیں سنا تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا. ہاں ابلیس امی کو بولے. پہلے سے معلوم تھا. کیا معلوم تھا؟ ابلیس کو پہلے سے علم حاصل تھا نا، تو اس پر اس کو تکبر تھا. نہیں نہیں نہیں، ابلیس کے پاس علم نہیں تھا، اس کو تکبر اپنی عبادت پر تھا. ہاں وہی عبادت کرتا تھا نا وہ زیادہ. تو عبادت اور علم میں فرق ہے نا امی. ہاں جی جی. ہاں ہاں، اس کو اپنی عبادت پر بڑا تکبر تھا اور علم نہیں تھا. اور دیکھیے اس وقت اور کس کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا؟ اس وقت اور کون تھا وہاں پر؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کون سا علم دے دیا تھا؟ دنیا کا. اور قرآن نازل ہوا تھا اس وقت، ہدایت ملی تھی؟ نہیں ملی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک حکم دیا تھا، اور ماں حوا کو، کہ جنت میں جہاں سے جو چاہیے وہ کھاؤ، بس اس پیڑ کے قریب نہ جانا. تو ابھی تک صرف دنیا کا علم ملا ہوا تھا. تو آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، ہدایت نہیں ملی تھی ان کو. اور انسان تو ہے ہی غلط کام کرنے میں بہت جلد باز. اور ابلیس کے پاس بھی قرآن کا علم نہیں تھا، تو اس نے بھی تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کر دی. لیکن فرق کس چیز کا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی. ابلیس نے نہیں مانگی، اس نے تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو جہنم رسید کر دیا. رائٹ. اب یہ باقی جن بھی ابلیس کی اولاد میں سے ہی ہے. اب ان کو قرآن مل گیا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو رب العالمین ہے، اور ہم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، نہ اللہ سے بھاگ سکتے ہیں. تو فرق قرآن سے ہوا. اور مجھے اور آپ کو بھی اب قرآن مل گیا. ہم نے بھی جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا، نہیں سمجھا تھا، دنیا کی بڑی ڈگریز لے لی، عبادت بھلے ہم نے بھی کتنی بھی کی ہوگی، بٹ علم تو اب سمجھ آ رہا ہے تھوڑا بہت، ابھی بھی بہت باقی ہے. تو ابھی بھی ہم سے پھر بھی غلطیاں ہوتی، لیکن ہم اس طرح جنوں کی طرح اپنے آپ کو کیا کر لے، بالکل عاجزی کرنے والا، ہمبل کر دے. جیسے انہوں نے ہمبل کر لیا اپنے آپ. تو پھر یہ جنوں کی کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ صالح جنوں کی کیٹیگری ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو ہم کو بھی انسانوں کی کون سی کیٹیگری میں آنا ہے؟ والے نیک. تو جب نیک، صالح اور عاجزی ہمارے اندر ہو، جس کے اندر تکبر ہوگا، تو پھر وہ ابلیس کا ہی ساتھی ہوگا. اور ابلیس کہاں جائے گا؟ جہنم میں. ہاں. تو ویسے ہی جنوں کے لیے بھی جنت اور جہنم ہے. جو نیک صالح جن ہوگے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، عاجز رہیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اور جو ابلیس کی طرح تکبر کرے، نہ مانے، تو وہ جہنم میں جائیں گے. سملرلی فار ہیومن بینگس. سمجھ گئے نا یہاں تک؟ 13. اور مجھے ان کی آنےسٹی زیادہ پسند آ رہی. اتنی آنےسٹی ہے ان کے اندر، ہے نا؟ یہ سب کچھ کنفیس کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی آنےسٹی پسند آئی، ایمانداری. اس لیے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا. آیت 13. وہ اور انا بے شک ہم، لما جب کبھی، سمعنا الہدا، لما جب کبھی، سمعنا سن لیا ہم نے، سنا ہم نے کس کو؟ الہدا. اب انہوں نے قرآن کا نام ہی رکھ دیا الہدا، ہدایت. یعنی جب کبھی ہم نے ہدایت سنی، یعنی کیا سنا؟ قرآن سنا. آمنا بھی، ایک سٹروک ڈال دیجئے ہدا کے بعد، تو فوراً آمنا، ایمان لائے ہم، بھی اس پر. یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تب تو ہم نے پہلی بار سن لیا اور فوراً ایمان لائے.
اس کے بعد ہم کو تو شوق ہو گیا قرآن سننے کا، سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد جب کبھی ہم قرآن سنتے تو قرآن سننے کے لیے اب ان کو کہاں آنا پڑے گا واپس؟ آسمان میں. نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں باجی. ویری گڈ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سن لیا تھا نا ایکسیڈنٹلی. اب ان کو جب بھی قرآن سننا ہے تو ان کو کہاں آنا پڑے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تبھی. اور اس کے بعد آج اگر ان کو جنوں کو قرآن سننا ہے تو ان کو کہاں آنا پڑے گا؟ انسانوں کے پاس جو قرآن پڑھتے. انسانوں کے پاس جو قرآن پڑھتے. تو جن بھی جو نیک ہے وہ قرآن سنتے ہیں. یا اس آیت سے ہم کو سمجھ آیا. اور وہ کہتے جب کبھی ہم قرآن سنتے ہیں ہم کو اس میں سے ہدایت ملتی ہے، ہم فوراً ایمان لاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ہر آیت میں ان کو ہدایت نظر آتی ہے اور ہر آیت کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. یعنی کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لے آتے. اور کیا کرتے ہیں؟ اس پر سمینا عمل کرتے ہیں، آتانا. عمل کرتے. عمل باجی کرتے. سمینا و آتانا، سنا اور عمل کیا. ویری گڈ. سمعنا و اطعنا، فوراً سن لیا ہم نے اور اطاعت کر لی ہم نے. یہ جنوں کا کوئک عمل. ماشاءاللہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو اللہ نے نازل فرمایا ہمارے لیے، تاکہ ہم دیکھیں. ہم کو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کتنی فرما بردار ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تھوڑی کہتے کہ تم بھی زمین کی طرح فرما بردار بن جاؤ. اللہ ہمیں ہدایت دے دیتے کہ دیکھو زمین کیسے اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے، آسمان بھی کر رہا ہے، سورج بھی کر رہا ہے، چاند بھی کر رہا ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے. تو ہم کو کیا سیکھنا ہے اس سے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے؟ تاکہ ہم بھی ویسے بن جائیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا جو بھی تو ہم فوراً وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ان کے بارے میں بھی اس لیے بتا رہے تاکہ ہم بھی ان کی اچھائیاں پڑھیں سنیں اور ان کے جیسے ہم بھی اچھا جو ہے وہ لے لیں، ان سے کاپی کریں ان کو. پھر من جو. اب وہ واپس کیا کہتے ہیں؟ جن کہتے ہیں پھر جو کوئی یؤمن وہ ایمان لاتا ہے بربہ اپنے رب پر. پھر جو کوئی ایمان لاتا ہے اپنے رب پر تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھو کون کہہ رہے؟ جن کہہ رہے. جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ یہ، فلا پھر نہیں، یخافو پھر نہیں اسے خوف ہوگا. اسے خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا؟ دو چیزوں کا خوف نہیں ہوگا. بخسوں ولا رحقا. بخسوں میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ کمی. پھر اس کے اجر میں، ریوارڈ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا رحقا اور نہ ہی کوئی. رحقا کا مطلب ہے سرکشی، زیادتی. یعنی اس کو اجر کتنا ملے گا؟ برابر اتنا جتنا اس نے کام کیا. اس کے اجر میں کمی تو بالکل نہیں ہوگی اور نہ ہی زیادتی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کہ اللہ کیسا ہے اجر دینے میں؟ انصاف پسند. اللہ بہت انصاف پسند ہے. اللہ ذرہ نواز ہے، اپریشیٹو ہے. اللہ کو کیا چاہیے ہم سے؟ اللہ کو کیا چاہیے ہم سے؟ کہ بس ہم ہدایت پائیں، ہم سدھر جائیں، ہم نیکی کی کوشش کریں. اور کوششوں پر اللہ نوازتا ہے، یہاں تک کہ نیتوں پر بھی اللہ نوازتا ہے. پڑھ چکے نا ہم. تو اس میں اللہ کمی نہیں کرتا اور نہ ہی زیادتی کرے گا. زیادتی کا مطلب پھر کیا ہوا؟
कि हम तो इस भरोसे पे बैठ जाए कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो हम तो ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, तो ये तो ज्यादती हो गई भाई, नहीं मिलेगी ऐसी। कोई कहेगा कि मेरे माँ बाप नेक है और मेरे माँ बाप हाफिज है, आलिम है, तो इसकी वजह से मुझे भी अजर मिल जाएगा और मैं भी जन्नत में चले जाऊंगा। ये तो ज्यादती है, ऐसा नहीं होगा। ये बात उनको समझ आ गई, हमको कब आएगी? चले 14, वो और अन्ना बेशक हम, मिन्ना हम में से, अल मुस्लिमूना हम में से कुछ मुसलमान है, मुस्लिम है। अब वो कहते हैं हम में से कुछ मुस्लिम बन गए, व मिन्ना और हम ही में से अल कासितून, अल कासितून कुछ हम में बेइंसाफ, अनजस्ट भी है। अब इन्होंने ऑपोजिट कैसे लगाए देखो, कि जो ईमान लाए, इस्लाम कबूल कर लिया और अमल भी करने लगे तो वो मुस्लिम। मुस्लिम की डेफिनेशन कौन बताएगा? फर्मा बरदार। फर्मा बरदार, वेरी गुड। और कोई डेफिनेशन है किसी के पास मुस्लिम की? ईमान लाना, मान जाना। ओके, वो मोमिन की डेफिनेशन है। देखिए, एक मोमिन है, मोमिन वो जो ईमान लाए, और मुस्लिम वो जो क्या करे, पहले ईमान लाना होता है, मोमिन बनना होता है, और फिर मुस्लिम बनना होता है। 2 स्टेजेस लिख लीजिए आप। फर्स्ट स्टेज इज ईमान लाना, तो जो ईमान लाया वो मोमिन, लिख लीजिए ईमान के सामने मोमिन। और बहुत बाद में ये स्टेज आती है मुस्लिम बनना, यानी इस्लाम पूरा का पूरा अपने अंदर उतार लेना। तो अभी इस्लाम का मतलब क्या हुआ कि ऐसी अल्लाह की फर्मा बरदारी। आपको पता है ये वर्ड किसने यूज किया था? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, किसने कहा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यस। तो उन्होंने ये जो असलम तो कहा था ना, तो मुस्लिम में वही वर्ड। और असलम तो का मतलब होता है कि अल्लाह मैं झुक गया तेरे आगे, और झुकने का मतलब तेरी हर बात मानूंगा। तो कैसे मानी उन्होंने? देखिए हर बात, बोले कि वहां पे बेटे को छोड़ दो, छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दो, छोड़ दिया, चले जाओ, चले गए बगैर कुछ बोले। ये है कि अल्लाह की हर बात मानना बगैर चू चरा किए। फिर बोले कि चलो अभी अपने बेटे के साथ मिलके काबे की तामीर करो, दीवारें खड़ी करो, बगैर कुछ सवाल जवाब के काम कर दिया। वो पहले सोचते थे सूरज चांद सितारे ये सब क्या है, हो सकता है कि हमारे रब है। अल्लाह ताला ने उनको सब दिखा दिया, फरमाया नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे रब हो ही नहीं सकते। मेरा रब तो एक ही है, रब्बुल आलमीन, जिसने पैदा किया, मौत भी वही देता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाओ। यानी हमारे लिए तो इतने मुश्किल है भी नहीं टेस्ट। हमारे टेस्ट कहाँ है सारे डूज एंड डोंट्स? बताओ। कुरान में है। कुरान में। और कुरान की कोई आयत हमसे कहती है अपने बेटे या बेटी के गर्दन पे छुरी चलाओ? हमसे कहा गया है ऐसे? नहीं ना। तो फिर हमारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह मुश्किल टेस्ट है या फिर भी आसान टेस्ट है? आसान है। आसान है। तो फिर उसी तरह जो हमारे लिए है ना कमांड्स, वही जिन्नों के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि हम तो
ہم میں سے بہت سے اب مسلم ہو گئے ہیں، یعنی ہر بات ہر حکم اللہ کا ہم ماننے لگے ہیں، لیکن وَمِنَّا ہم ہی میں سے القاسطون ہم میں سے کچھ کیسے ہیں قاسط. اب قاسط کے میننگ سمجھ آئے گی ہم کو کہ یہ کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں قاسط؟ انجسٹ، بے انصاف. جو کیسے ہوتے ہیں؟ ظالم. کس پر ظلم کرتے ہیں؟ بیٹا دیا گنہگار. ہاں گنہگار. بٹ یہ جو قاسط ورڈ ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے، بیکاز نیا ورڈ ہے نا. وی ول ناٹ جسٹ سے گنہگار اینڈ موو اہیڈ، ادروائز اللہ تعالیٰ گنہگار ورڈ یوز کیے ہوتے. کریکٹ. تو قاسط کو سمجھنے کے لیے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں کس پر؟ دوسروں پر ظلم کر کے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر لیتے ہیں. دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر کے اپنے آپ پر بڑا گناہ باندھ لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بے انصافی ان کی کس کے ساتھ کرتے ہیں یہ پتہ ہے نا؟ یہ جن اللہ کی فرما برداری جب نہیں کرتے تو یہ کس کو تکلیف دے رہے ہوتے؟ اسپیشلی جن کی بات کر رہی ہوں میں. کس کو تکلیف دے رہے ہوتے؟ لکھ لیجئے. جب یہ جن اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے تو وہ انسانوں کے پیچھے پڑے ہیں نا، ابلیس کے چیلے. پھر وہ انسانوں کو بھڑکا رہے بہکا رہے 24 گھنٹہ. تو 24 گھنٹہ انسانوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو پھر یہ قاسط بن گئے، کیونکہ ہم کو بہکانے کا گناہ بھی ان کے اوپر، اور خود اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں. کب کریں گے پھر اللہ کی عبادت؟ اور کب بنیں گے نیک؟ اگر وہ ہمیں بہکانے اور بھڑکانے کے پیچھے پڑے 24 گھنٹے. You understand? Now you understand the qasit word? فرق سمجھ آ گیا؟ جی ہاں. دیکھو ہم انسان ہیں نا، ایک تو یا تو میں نماز نہ پڑھوں تو میں گنہگار، میں جھوٹ بول لوں تو میں گنہگار، میں کسی کا قتل کروں تو میں گنہگار. میں نے اپنے ساتھ بہت بڑا گناہ کر لیا. لیکن یہ جن انسانوں کو گناہوں کے کام کے لیے وسوسے ڈال رہے، اس میں خود بھی گناہوں میں پڑ رہے، انسانوں کو گناہوں میں ڈال رہے، اور خود اپنا وقت برباد کر کے نیکیاں تو کر ہی نہیں رہے، اللہ کی تو نافرمانی کر رہے. تو یہ قاسط ہو گئے. اب ان کی طرح کیا ہم انسانوں میں بھی کوئی قاسط ہے؟ کیا ہم انسان بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ خود بھی اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے ہو اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ چلا رہے ہو؟ لائک فالو شیئر دوسروں کو دیکھ کے کرتے نا ہم بھی، اور انہوں نے کر لیا تو میں نے کیا تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتی، میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ وہ لوگ بھی تو ایسے کرتے ہیں. تو اس طرح جو اثرات آثار چھوڑتے ہیں لوگ، انسان دوسروں کو انفلوئنس کرتے ہیں غلط راستے پر، پھر ہم انسان بھی ایسے قاسط بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ اسی پوائنٹ پہ ہم اپنے آپ کو اسی پر غور و فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو ان قاسط جنوں سے اور ان کے وسوسوں سے اور ان کے انفلوئنس سے ہم سب کو بچائے رکھے، اور اس کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے بار بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا وجہ بھی ہم یہ پڑھتے رہے، کیونکہ آپ اب الرٹ ہو گئے ہو کہ ہمارے ارد گرد جن ہے اور ہمیں ان کو بھگانا ہے. اور اللہ کا کوئی نام، اللہ کا کوئی ذکر ہم کرتے رہے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہے، تاکہ ہم ان کے انفلوئنس سے، ان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.